اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور میں ہوں عاطف چودھری۔ تو آپ سے جو ہے گفتگو کرنا جو اس لیے ضروری ہے کہ ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ اگر اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو جہنم کا، دوزخ کا، کسی کو جنت کا ٹکٹ بانٹیں۔ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو آپ کے درمیان فرقہ واریت پیدا ہو، اور آپ بالکل سوچیں ہی نہ کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یعنی مسلمان کی یہ کہہ لیں کہ ڈیوٹی ہے، یہ اس پہ فرض ہے کہ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، بلکہ اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بہتر انداز میں دیکھنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات آپ نے بہتر رکھنے ہیں۔ کیسے رکھنے ہیں، میں یعنی بات اسلام کے مطابق کروں گا۔ آج میرا جو ٹاپک ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلا دوں۔ اور انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ کے خیالات بعض اوقات صحیح نہیں ہوتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید اتارا، وہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اور مجھے وہ سنہری الفاظ ڈاکٹر اسرار صاحب کے یاد آ رہے ہیں کہ قیامت تک اس میں سے آپ موتی نکالتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے۔ تو ہمیں بجائے تنقید کرنے کے یعنی پازیٹیو تھنکنگ بھی رکھنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ چینج بھی ہوتی ہیں۔ یعنی میں اپنی ایک بات کروں جس کی وجہ سے میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں۔ میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی میری کسی سے بات ہو، بہت سارے پاکستان میں یعنی جو آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، جو خاص کر کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے گفتگو جب بھی کریں تو ایک بہت بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو اپنے طور پر چینج ہونا چاہیے۔ سوسائٹی کو ہر شخص جب صحیح ہو جائے گا تو وہ پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ لیکن ان کے درمیان اس کے اندر کیا چیز ہے، منافقت ہے، وہ تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے، کیونکہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایویڈنسز نہ ہو آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب تو ایویڈنسز آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ کو مولوی جب یہ کہتا ہے کہ غربت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ کو جو ہے فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صبر کرو غربت کے اوپر، اور اس کے اپنے بچے امریکہ میں سٹڈیز کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی غلطی تو ہے۔ لیکن یہاں مجھے پھر اپنی اس سوچ پر یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیڈر ہی انقلاب لاتا ہے، کیونکہ اگر ہم ہسٹری کی طرف دیکھیں تو ہمیشہ لیڈرز کھڑے ہوئے ہیں تو قوم بدلی ہے۔ یعنی آپ سزا و جزا کا قانون جتنا سخت کر دیں گے کسی ملک میں، آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں رول آف لا قائم ہو گیا ہے، جو کہ ہمیں بہت سارے ممالک جو ہمارے ارد گرد ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، یو اے ای کی اگر میں مثال دوں، سعودی عربیہ کی اسلامک کنٹریز میں، تو وہاں پر لوگ جو ہے جرم کرتے ہوئے، اشارہ توڑتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو پھر میں نے اس پہ یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں واقعہ ہی انقلاب لانے کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسلام میں اگر یہ بات جو لوگ کرتے ہیں اس پر اگر غور کیا جائے، اگر صحیح سچے دل سے، یہ نہیں کہ صرف اسے منافقت کے طور پہ استعمال کریں، تو ہمارے ہاں تو وہ لیڈر بھی آ چکے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہماری زندگیوں میں یعنی ہمارے فور فادرز جو تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب بھی برپا ہو چکے، انہوں نے ریولوشن بھی دیکھ لیے۔ حضرت امام حسین جیسے لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے کہ میں نے ملوکیت کو قبول نہیں کرنا۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہم اپنے انفرادی طور پر بھی خود کو صحیح کریں تو ہم جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ انفرادی طور پہ آپ کتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں، وہاں پہ پوائنٹ میرا اسی مکمل اس کو نہیں آپ چینج کر سکتے۔ لیکن بہت حد تک میں نے یہ سوچا ہے کہ واقعی یعنی فرینچ والوں کو تو ریولوشن جو ہے انہوں نے امریکہ کا دیکھا، اسی طرح اور لوگوں نے، لیکن جو ایران میں انقلاب آیا، جو انقلاب جو ہے مسلمان کنٹریز میں آتا ہے، جیسے افغانستان کا بھی آپ جان کو جہاد کو انقلاب کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دنیا کی سپر پاور کے آگے کھڑے ہو گئے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے دا بیسز آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ اسلامک سوسائٹی، کہ اسلامی معاشرہ اور جو ریاست ہوتی ہے اس کی بنیادی کچھ میں نے پوائنٹس آپ کے لیے لکھے ہیں، اس کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔
اس میں کچھ چیزیں کانسٹیٹیوشنل بیس آف اسلامک اسٹیٹ، ایک تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے، پھر ہے ایموشنل بیس آف اسلامک اسٹیٹ، یعنی جو آپ کا ایک ایموشنل، آپ اسپرچولی، آپ جو ہے مذہبی طور پہ یعنی آپ کس طرح اٹیچ ہوتے ہیں، اس کا ہونا بھی ضروری ہے اسلامک سوسائٹی کے لیے. ہاؤ ٹو کیپ اسلامک سوسائٹی یونائٹڈ، کہ آپ اسے متحد کیسے رکھیں گے، کیونکہ فساد سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. لیکن اب فساد ہے کیا کوئی جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی ہم فساد کہیں گے، یا کہیں گے نہیں اگر یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، لوگوں پہ غاصبانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں، ان کو جینے نہیں دیا جا رہا، تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ اسلامک سوسائٹی کی جو ہے ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ جو لاسٹ پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ممبرشپ ہوتی ہے، یعنی ممبرشپ اینڈ سٹیزنشپ آف اسلامک اسٹیٹ، تو اس کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے، کیا جو آج کل ہم چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، یا قرآن کیا کہتا ہے. ہم یہ بات اپنے اسلام کے مطابق، دین کے مطابق اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں، جو کہ ہمارے علماء کرام بہت سارے فرقوں کے منع فرماتے ہیں قرآن کو اپنے طور پہ نہ پڑھیں، نہیں، آپ اللہ سے ہدایت طلب کریں، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، یہ میں نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اسے ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر پڑھو، اس کا ترجمہ سیکھیں، پڑھیں ترجمے کو، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور اسی طرح جب آپ قرآن کو شفا سمجھ کے پڑھتے ہیں، میں آپ کو یقین کے 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیونکہ شفا ہے قرآن، تو آپ کو جو بیماری، جتنی مرضی بیماری ہو، وہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، وہ دور ہو جائے گی. اب اس میں بلکہ ہم اس ویلاگ میں ایمان اور اسلام کا بھی ڈفرنس جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو آپ پہلے سب سے جو میں بات کرتا ہوں اس میں اس طرف آتا ہوں. اگر آپ یعنی پہلی سورہ کہہ رہا ہوں، سورہ حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں تو یہی اتنی وسیع ہے کہ اس میں تمام اسلامک کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے. تو اسلامک اسٹیٹ کی جو بیسز ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسا کہ آپ نے 2 دن پہلے بیان سنا فیصل واڈا صاحب کا کہ جو سیاہ و سفید کا مالک ہے یعنی آصف منیر، تو وہ دراصل شرک ہی نہیں کیا، اس نے بہت بڑا جرم کیا یہ کہہ کر اس نے بھی، اور جس نے اس سے کہلوایا. اسلامک اسٹیٹ میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ مختار کل، جو آپ جسے سورنٹی کہتے ہیں، سوورن کنٹری ہے، جو یعنی پاور آف سوورنٹی، کہ مختار کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ آپ نے سب سے پہلے رکھنا ہے. نمبر 2 آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی قانون اللہ کی کتاب کے علاوہ نہیں بنایا جائے گا، یا اس کے متصادم نہیں بنایا جائے گا جو اس کے برخلاف ہو جائے. پھر ہے کہ پریکٹسز ہم نے کیا کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جیسے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں پہ بات کیا، اوبیڈینس تو ہے، ہم نے اوبیڈینٹ ہونا ہے اللہ کا اور نبی کا، لیکن یہاں پہ سوسائٹی بنانے کے لیے اوبیڈینس کے لیے نہیں کہا گیا. یہاں پہ آپ نے فالو کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ آپ نے کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج یہ جو چیز ہے، اگر ہم اپنا آئین پاکستان کھولیں، اس میں آپ جائیں، اس میں آرٹیکل 2A باقاعدہ طور پہ صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ خود مختاری صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، مال کے کل، ہر چیز کے جو ہے کل جو ہے یعنی بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. حاکمیت بلکہ کہیں اس کو، کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کر دی جاتی ہے تو پہلا سٹیپ ہم اسلامک سوسائٹی کی طرف آ جاتے ہیں. اور اسی طرح آرٹیکل 227 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی جو آپ کہہ لیں قانون جو ہے وہ کتاب کے متصادم نہیں ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق ہوگا. وہ ہمارے لیے اگزامپل ہوں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو انہوں نے بتایا یعنی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ تو ہمارا ہو گیا جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ
कैसे जो है हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, उसकी पहली बेसिस में 3 पॉइंट्स जो है हमने। देन कम्स द पॉइंट टू कीप सोसाइटी यूनाइटेड। कैसे हम यूनाइटेड कर सकते हैं? बाय सम इमोशनल, जिसको हम कह सकते हैं इमोशनल बेसिस, ऑन इमोशनल बेसिस। और वो क्या है? वो अल्लाह ताला की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और अल्लाह से जब हम मोहब्बत करते हैं तो एक चीज़ ये जब कायम होती है, ये एक इस्लामिक सोसाइटी का लाजमी जुज़्व है जी। उसके बाद है कि यानी जो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह से मोहब्बत होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा जब होंगे तो हम जो है एक इस्लामी सोसाइटी के मुताबिक एक सही मुसलमान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते। लेकिन इसमें सबसे अहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अल्लाह की तो हमने अताअत भी करनी है, उसको मुख्तार कुल भी मानना है, बादशाह मानना है, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल्स हमारे पास अल्लाह की तरफ से तो कुरान में आती, जो करके दिखाया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि मेरी जो अताअत करना चाहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे। तो यहाँ पे हमारी जो इमोशनल बेसिस है वो कैसे पूरी उतरती हैं कि जैसे मिसालें हैं कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब आई हैं और अपने हाथों पर छाले दिखाए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमें कुछ यानी हमें गुलाम दे दिए जाएं, तो क्योंकि मुझे सारा दिन जो है वो ये पीसना पड़ता है, आटे के लिए चक्की पीसना पड़ती है। तो व्हाट द आंसर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ही सेड नो, दीज थिंग्स आर नॉट फॉर अस। क्या चीज उनके दिल पर गुजरी होगी अपनी प्यारी बेटी के बारे में, लेकिन फिर भी जो है सोसाइटी में इंसाफ के लिए कि उस वक्त इतने ज्यादा जो है, और ये बताने के लिए कि मेरी कौम के बच्चे सिर्फ फातिमा नहीं बल्कि तमाम जो इस्लामिक सोसाइटी है वो बच्चे हैं। तो इसलिए बताया गया कि अगर मैं वो सहूलियत, उन्होंने बताया कि हमारे लिए नहीं है, तो ये है कुर्बानी देना। जो कि हमारे जो बादशाह हैं इस दौर के, जो अब इस रूलिंग क्लास में हैं, जो इस मुल्क में होते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाना चाहिए कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जब मिसाल बनाएंगे तो आपको ना तो लोग ट्रोलिंग करेंगे, ना आपको गालियां देंगे, ना आपको उनको धमकियां लगानी पड़ेंगी, बल्कि धमकियां तो हैं ही नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो भी अच्छा मुसलमान बादशाह होगा वो हमेशा अपनी कौम से मोहब्बत करेगा, उनके खिलाफ या उनका बेजा कत्ल या उनको कैद व सऊबत की बगैर किसी जुर्म के नहीं डालेगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक वाकया आपके सामने है, वो बल्कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जो कि आपके चचा थे, जब उनका कलेजा चबाया गया, हिंदा ने चबाया, तो क्या उनके दिल पर गुजरी होगी। तो उसके बाद आपके सामने है मिसाल के मक्का फतह हो गया तो हिंदा ने माफी मांगी तो उसको भी माफ कर दिया गया। तो ये है, ये मिसाल है, क्योंकि ये मिसाल हम अल्लाह ताला से इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि अल्लाह को हमने नहीं देखा, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा। आपको इस्लामिक स्टेट में, और ये हमारे आर्टिकल में लिखा है कि हमारी जिंदगियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होंगी। हमारे आइन जो हैं, जो प्रैक्टिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कुरान और सुन्नत से मुतसादम हमारा कोई आइन नहीं बनाया जाएगा। वो एक अलग बात है, बदकिस्मती है हमारी कि लिखा तो हुआ है, लेकिन वो जो है जिसको कहते हैं ना कि वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हम इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन उस पर चलने की हम हरगिज जो है हरगिज कोशिश नहीं करते। तो इसमें क्या है? वी हैव फीलिंग्स एंड वी कैन नॉट हैव सेम फीलिंग। जो मैं जब मैं बात करता हूँ कि इमोशनल बेसिस फॉर द सोसाइटी, तो वी हैव फीलिंग फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी हैव फीलिंग अटैच्ड विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम मोहब्बत करते हैं, उनके मुताबिक, व्हेन वी फॉलो हिम, जब हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा कि इमोशनल बेसिस क्या है। अल्लाह को तो हमने मानना है, अल्लाह की तो अताअत करनी है जी। उसके बाद आता है, आपको कुछ अहकामात बताता हूं जो कि इस्लाम में है कि एक सोसाइटी में आपको क्या करना है। जो कि हमारा मौलवी हमें ये तो बताता है कि रिज्क बढ़ाने के लिए ये वजीफा कर लो, फलां काम के लिए ये कर लो, वो कर लो, इधर कर लो, लेकिन असल चीज वही इकबाल की कि कौम क्या चीज है, कौमों की अमामत क्या है, इसको क्या जान सके बेचारा 2 रकत का अमाम। तो आप लोगों को निकलना होगा दीन के लिए। अल्लाह ताला ने आप पर फर्ज कर दिया है कि हर शख्स जितना हो सकता है दीन की खिदमत करे, दीन को समझे, सोचे और तासुब से निकलकर अच्छे तरीके से जो कि एक सोसाइटी के लिए बेटर हो सकते हैं उसके मुताबिक काम करे। आपने सुना होगा अक्सर कि यहूदियों के साथ दोस्ती ना करो,
عیسائیوں قرآن میں کہا گیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مولوی آپ کو اس کی تشریح صحیح نہیں بتائے گا، بلکہ آپ کو ان کے خلاف بھڑکائے گا۔ اس کی تشریح بھی انشاءاللہ آگے پیش کر دوں، لیکن بیسک آپ نے سمجھنا کہ وہ چیز ہے کہ ان کو اتنا دوست بنا لینا کہ ان پر دل و جان سے نثار، کیونکہ وہ آپس میں دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرما دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ یہاں پہ کیا آپ کو صرف بتایا جاتا ہے مسلمان آپ کے بھائی ہیں۔ میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے کیسے، یعنی مثلا جو اس اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے، اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، جو کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ نمبر 1، کوئی فیصلہ افواہوں کے اوپر نہ کیا جائے، اور یہ ویسے بھی حدیث سے بھی حکم ہے، قرآن سے بھی ہے کہ آپ کسی معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں، کسی کو غلط سزا دے دیں، آپ نے سنی سنائی بات کر دی، افواہ ہے، اس پہ تحقیق نہیں کی۔ اور ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، بہت سارے بیچارے ان کے خلاف کوئی کیس کرتا ہے، ان کو اٹھا کے جناب جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مائنورٹیز کو، عیسائیوں کے ساتھ جتنا ظلم اس اسلامی معاشرے میں ہوا ہے، حالانکہ مائنورٹیز غیر مسلم کو جتنا یعنی کیا لیں تحفظ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ دیتا ہے، کوئی اور معاشرہ نہیں دیتا، لیکن یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ، ہمارے مولویوں نے، ہمارے ججز نے، ہمارے وڈیروں نے، ہماری حکومتوں نے وہ کام کیا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اگر یہی مسلمان ہوتے ہیں تو ہم جو ہے کافر ہی ٹھیک ہیں۔ مائنڈ نہ کیجئے گا، یا بات کر کے دیکھیں، میری اسٹوڈنٹس غیر مسلم بھی ہیں، وہ بات کرتے ہیں سر آپ سے تو بات کر کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ ہمیں ٹالریٹ کر لیں، لیکن آپ کے مولوی تو ہمیں مسجد کے پاس سے گزرنے بھی نہیں دیتے۔ کبھی اس پر سوچے، اور واقعی نہیں گزرنے دیتے۔ جن مساجد کے باہر یہ لکھا ہو کہ یہاں پر بریلوی نہیں آ سکتا، یہاں پہ اہل حدیث نہیں انٹر ہو سکتا، یہاں حنفی نہیں آ سکتا، یہاں شیعہ نہیں آ سکتا، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، تو پھر آپ خود بتائیں کہ کیا ایسی سوسائٹی میں کوئی شخص آپ سے متاثر ہوگا؟ اس پہ تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہاں پہ شیعہ سنی بیچارے جو اتنے پڑھے لکھے، بلکہ پڑھے لکھوں کو اس حد تک ایکسٹریمسٹ بنا دیا، وہ ایک دوسرے کو قبول کا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ابھی آپ کو قرآن میں سے اور احادیث میں دلیلیں دیتا ہوں کہ آپ کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ جو فرقوں کی اوپر کہتے ہیں کہ جی جو اس کو جنی کہ نہ مانے کافر وہ بھی کافر، اور اس کا قاتل اس کو قتل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جس نے ایک انسان کا، یہاں پہ کوئی مسلمان کسی کافر کو، جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اگر کوئی جہاد نہ وہ آپ کے خلاف نہ کھڑا ہو، وہ آپ کے خلاف جنگ نہ کرے، تو آپ پر کسی یہودی کو مارنا بھی حرام ہے۔ جی اس کے بعد حکم جو ہے جس سے یعنی کہہ لیں کہ سوسائٹی بنانے کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان پارٹی یعنی ہے، ان میں سے دو پارٹیز ہیں، ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ، اس کو لائٹ نہیں لینا آپ نے۔ اچھی سوسائٹی تب قائم ہوتی ہے کہ آپ ان کے درمیان جو ہے تصفیہ کروائیں گے، صلح کروائیں گے، ان کے مسائل کو دیکھیں گے، اور ہاں اگر ان میں کوئی شخص زیادہ ایک پارٹی اوور ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ اوور ہے اور باہر نکلتی ہے، وہ کسی کے قابو نہیں آتی، تو آپ کا حق ہے، جو اس سوسائٹی کے ممبرز ہیں، جو لوگ ہیں، جو کرتا درتا ہے، خاص تو ان کا ہے، لیکن اگر آئین معطل ہو جائے تو آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے جو ظالم ہے، اور اس کو اس چیز پر لانا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی یونائٹڈ سوسائٹی قائم ہوگی، یونٹی آئے گی، انصاف قائم ہوگا۔ ان کے خلاف لڑنے کا حق ہے جب تک کہ وہ اپنی لڑائی سے باز نہ آ جائیں، اپنے ظلم سے باز نہ آ جائیں۔ یہاں پہ کیا ہے، وہ جو آپ کے سامنے واقعہ بہاول نگر کا ہوا ہے، اس میں ایک پارٹی نے مارا ہے، اور اسی پارٹی کے ججز بھی سائڈ لے رہے ہیں، اسی پارٹی کے جناب جرنیل بھی ساتھ لے رہے ہیں، جو حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور دوسرے بے شک وہ گناہ گار تھے، انہی کے وہ کہہ لیں کہ شہ پر لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں۔ تو آپ نے انصاف قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے کہ جو حد سے تجاوز کرے اس پارٹی کو، جو حد سے تجاوز کرے اس پارٹی کو، میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کو آپ نے روکنا ہے۔ پھر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یعنی دو مسلمان ہیں اور زندگی ہے، زندگی میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانی ہے، ان کے درمیان معاملات کو احسن طریقے سے حل کرنا۔ اور جھگڑا دو اشخاص کے درمیان ہوتا کن وجوہات پہ ہے، کچھ تو ظاہری ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔
ان دونوں پر ذرا میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، تو غور سے اس کو سمجھیے گا، کیا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو وہ ہے نا کہ رکھنا پڑتا ہے باہر طور تعلق کچھ تو کیا کیا جائے کہ زمانہ میرا ہمسایہ ہے۔ تو جب ہم دنیا میں رہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جہاں میں نے بات کی ہے کہ دو گروہوں کے درمیان، دو پارٹی کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے، تو جو حد سے تجاوز، پہلی بات ان میں صلح کرائی جائے، لیکن جو حد سے زیادہ تجاوز کرے اس کے خلاف آپ پر لڑائی بھی فرض کر دی گئی ہے کہ اس کے خلاف لڑے، یعنی ظالم کے خلاف لڑیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ یہاں پہ ظالم کا سب ساتھ دیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس لیے ہم اسے اسلامک سوسائٹی بہرحال نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، دو افراد کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں تو ظاہراً ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کے لافنگ ایٹ ایچ ادر، ون اینڈ ادر، ایک دوسرے پہ ہنسنا، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ کالنگ بائی نیمز، یعنی گالیاں دینا، کالنگ نک نیمز دینا، اس طرح کے یعنی جھگڑے کرنے۔ یہ تو بظاہر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، الزام لگانا کسی کے اوپر، یعنی کسی چیز کا الزام لگا دینا، بلیمنگ سم ون، ملائنگ سم ون، تو یہ ملائن کرنا، الزام لگانا، یہ وہ جھگڑے ہیں جن کو آپ کی حکومت نے، آپ کے معاشرے کی ایلیٹ کلاس نے ان کے درمیان ایک انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا ہے، نہ تو نیپوٹزم کا سہارا لینا، نہ رشوت لینی ہے، اور نہ رشوت کو لیگلائز قرار دینا ہے، جیسے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں نا، اور لوگ بھی اس پہ بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ جہاں پر جناب رشوت کے بغیر کام تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے رشوت دینی چاہیے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں رشوت دینی، تو بہتر ہے ان کے خلاف جہاد کر لیں، بجائے اس کے کہ رشوت دے کر جو ہے آپ زندگیوں کو سہل بنانے کی کوشش کریں، یا مولویوں سے فتوے لے کر بینکوں میں سود رکھوائیں اور اس پہ پیسہ کھائیں، اور پھر کہیں نہیں یہ تو جی ہمارے فلاں مولانا صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں۔ ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا، اور یہی بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دین صرف آپ کو ان لوگوں نے نہیں سکھانا جن کو آپ نے وظیفے دے کے، جن کو تنخواہیں دے کے جو ہے وہاں پہ آپ نے اگر ان سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیا کہ ہر شخص کا حساب اس کے علم کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرتے تو آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اب ہڈن پرابلمز کیا ہوتی ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہڈن پرابلمز یہ ہوتی ہیں سپائنگ، یعنی کہ آپ کا وہ کہہ لیں کہ سپائنگ کرنا، سسپیشس ہو جانا، سسپیشن، شک کرنا، یعنی ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، یہ مرد اور عورت کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سپائی کرنا مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے خلاف، تو اس سے بہت منع فرمایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے آپ سپائی کرتے ہوئے جو ہے جو کسی کے گھر کے قریب جائیں، اس کے گھر میں داخل ہو کر چیک کرنے، یہ کیسے؟ یعنی اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے، جس کی واضح مثال ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے جو قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، بے شک وہ یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس وقت کی سپر پاور مان لیا تھا، تو اس لیے وہ اسلام قبول کر رہے تھے، گو ان کے دلوں میں ابھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان نہیں اترا تھا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ صرف زبان سے یہ اپنی یعنی ٹپ آف ٹنگ سے، جو ہم بھی مسلمان تو یہی کرتے ہیں نا، ٹپ آف ٹنگ سے بھی جب آپ اسلام لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اگر آپ منافق ہیں، ہاں وہ آپ کا نظر آ جائے گا، اگر نظر آ جائے تو پھر آپ کو سزا مل سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ سپائنگ کرنا شروع کر دیں، اس کے گھروں میں چلے جائیں۔ جو آج کل کیا ہے، یہاں پر تو ہمارے گھروں میں جا کر جو ہماری ریاست جو ہے اپنے آپ کو ریاست کہتی ہے، اسلامی ریاست، اور وہاں ہمارے گھروں میں جناب شریف لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہے، اور سپائنگ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یعنی ذلت امیز معاشرہ جس کو قرآن اور سنت کے مطابق اسلامی معاشرہ کہا ہی نہیں جا سکتا، وہاں پہ اسلام کا انہوں نے اسلام کی آڑ میں جو ہے لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے کا دشمن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بیک بائٹنگ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ یہاں تک آ گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو اس سے جو ہے دو افراد کو اپنے طور پہ اور پھر ریاست کو، وہاں پہ قانون پر عمل درآمد کرانے والے لوگوں کو، ان کو بیک بائٹنگ سے روکنا، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ عام ہے، اور فخر سے بتایا جاتا ہے کہ خواتین بیٹھ جائے تو بیک بائٹنگ کرتی۔ جناب آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کی بیوی کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کرتی ہے نا، تو اس کو روکا جائے۔ ہماری مائیں کتنی عظیم مائیں، اور ایک دفعہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے یہ کہہ دیا بتانے کے لیے کہ فلاں عورت جس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ نے کہا یہ غیبت ہے، آپ نے منع فرمایا، کیونکہ جو چیز آپ اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتے اس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر غلط بات آپ اس کے منہ پر کہیں گے، تو میں نے پہلے جو بات کی ہے کہ آپ کسی کا نک نیم لیتے ہیں، کسی کو جو ہے
الزام لگاتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، تو وہ بھی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کے اوپر قابو نہ پایا جائے۔ اور وہ جو میں نے پارٹیز کی بات کی تھی، وہ پوری سوسائٹی کے لیے، اگر ایک پارٹی جو ہے حد سے تجاوز کر رہی ہے تو وہ صرف اس پارٹی کے لیے خطرناک نہیں ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو، اگر آپ کا آئین، آپ کی ریاست، آپ کے ادارے کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں پر فرض ہے کہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اور انصاف قائم کرنا ہے۔ اللہ جب کہتا ہے نا اسٹیبلشنگ جسٹس، یعنی آیت ہے، اس کا بھی حوالہ میں دوں گا، لیکن قرآن میں آیت موجود ہے، تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ کے ساتھ کتنے، حضرت امام حسین نے اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ چل پڑے تھے کہ میں نے اپنے نبی کے دین میں جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کروانا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ لوگ کوئی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میرے ساتھ سارے کوفی آئیں گے نہیں آئیں گے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو کوئی بھی اگر اس کو جان عزیز ہوتی ہے تو وہ اس سے معافی بھی مانگ کے کسی نہ کسی طریقے سے پائی سکتا ہے، لیکن مجاہدین تو ایسا نہیں نہ کرتے جی۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو پوائنٹ میں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ سوسائٹی باقی لوگوں سے الگ ہے؟ اب یہ ہم بات کریں گے کہ آپ نے ایک اسلامک سوسائٹی قائم کر دی، کیا یہ جو مسلمان نہیں ہیں اس میں مسلمان ہم نے سب کو ماننا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو مانتے ہیں نہیں ہے دل سے مسلمان، اب اس میں قرآن میں ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم صرف مسلمان ہوئے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو اس کا یہ ہرگز، اور ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو نماز پڑھتے کیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے شک ڈر کے جس طرح بھی اسلام قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم، یعنی آپ سرٹیفکیٹ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اگر رفع دین سے کر رہا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کے، کوئی باندھ کے چھوڑ کے ان کو مارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے اور اسلامک سوسائٹی کا جو ایک کانسٹیٹیوٹ دیا ہے اس کے مطابق یہ بتایا ہے کہ آپ نے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ آپ نہیں باندھ سکتے، اور ایمان کے لیے کوئی آلہ نہیں بنا جو بتا سکے، یعنی جو اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو ایسا کوئی آلہ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا یعنی چیز پیدا ہوتی ہے کہ باقی سوسائٹیز، جی اب باقی غیر مسلم ہے، کوئی بھی لوگ ہیں آپ کے بردر اسلامک کنٹریز ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں سے ہم الگ ہوئے ہیں، تو کیا ہم جو ہے، ہمیں جو انہوں نے بیوقوف بنائے رکھا 75 سال سے کہ وہ جناب آپ کے دشمن ہیں، کیوں؟ بینگ اے مسلم آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تمام، خواہ وہ کافر ہوں خواہ مسلم ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک، ہمارا باپ کون ہے؟ حضرت آدم، والدہ کون ہے؟ حضرت حوا، ان کی اولاد سے ہیں، تو اس ناطے سے وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا تو بھائی ہے، لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ قرآن کا مطالعہ سورہ حجرات میں پوری تفصیل سے پڑھیں اس کو، بلکہ یہاں پہ ویڈیو بھی میں نے رکھی ہوئی ہوگی، اس کو ترجمہ آپ سنیں، اس میں آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ ان کو بھی آپ نے بھائی سمجھنا ہے۔ ہاں آپ نے یہ نہیں کہ ان سے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کے خلاف سازش نہ کر رہے ہوں کچھ ایسا، لیکن آپ کے ملک میں اگر وہ مائنورٹیز رہتی ہیں، آپ کے رحم و کرم پر ہیں، یعنی کہ آپ کو ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، پھر تو وہ آپ کی ذمہ داری اتنے ہی محترم ہے جتنا آپ کی مسجد میں رہنے والا مولوی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا لاہور ڈھیری حسنہ آباد میں رہنے والا آصف منیر جتنا آپ کو محترم سمجھتا ہے، اتنا ہی ایک گٹر صاف کرنے والا کرسچین کمیونٹی کا شخص ہوگا، اور میرے لیے اور ہر اچھے مسلمان کے لیے جو مسلمان سوسائٹی کا حصہ ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے وہ معنی رکھے گا، اور ان کے ساتھ بھائی چارہ بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اپنے کفار چچاؤں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ آپ قطع تعلقی کر لیں، بلکہ ان سے، ہاں اگر وہ اسلام کے خلاف لڑتے ہیں پھر ان کے خلاف لڑنا ہے، ادروائز آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ بھائی ہیں وہ آپ کے، یعنی وہ آپ کے کہہ لیں کہ جسمانی طور پہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، کیسے ہے کہ وہ آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے؟ اور یہاں پر یہ دین وغیرہ کے سرٹیفکیٹ آپ نے نہیں بانٹنے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد، کیونکہ اب ایک آخری سوال جو ذرا جلدی بات کو ختم کروں گا، ایمان اور اسلام پہ ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اسلام میں نے جیسے بتایا کہ ایمان کو آپ نہیں ماپ سکتے، اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے زبان سے کہہ دینا، اس بات کا اقرار کر لینا اللہ پر، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس پہ اقرار کرنا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے آپ نے حج، زکوٰۃ، روزہ، انبیاء پر، کتابوں پر، یعنی یہ زبان سے کہنا، تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب مومن کیا ہے؟ مومن میں کے لیے صرف 3 شرائط ہیں، اطیع اللہ، یعنی اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، اطیع اللہ تو
وہ کہا گیا ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنی جان سے، مال سے، اور مکمل طور پر کنوکشن، یعنی ایٹ دا لیول آف کنوکشن جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر کسی ڈاؤٹ کے اللہ اور اس کے نبی پر ایمان اور جہاد کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان اور اسلام کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اسلام تو جو ہے وہ تو منہ سے کہہ دینا، اقرار کر لینا۔ آپ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا جو ہے مسلمان جو ہیں، جو دل سے بھی کبھی پورے مسلمان نہیں ہوئے، جن کے بارے میں کہا کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، اور کیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ مولوی تو ہمارے نکال دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے ابھی ایمان ان کے دلوں میں نبی نہیں اترا، جس کا مفہوم ہے، لیکن اگر یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو اگر اللہ غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر سکتا ہے، ان کو راہ راست پر لا سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے ملک میں جناب مذہبی منافرت پھیلا کر، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اسلامی ریاست کے تمام اصول جو الحمدللہ بتا دیے، اس کے مطابق زندگیاں گزارے، کسی کو کافر نہ کہیں۔ شیعہ لوگ جو ہے وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، سنی بھی اللہ کو پیارے ہیں، ہر بلکہ تو فرقے ہونے بھی چاہیے، لیکن اگر فرقہ واریت بھی ہے، آپ کے لیے غیر مسلم بھی جو ہے وہ ایک احترام کا درجہ آپ اسے بھی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی ایسے ہے کہ جیسے آپ اٹھ کے یہودی مار دیں تو شاید آپ کو ثواب مل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو واضح کر دیا۔ اور پھر آپ نے شک نہیں کرنا کسی کے اوپر کہ جس کا اسلام، یعنی جس کی واضح مثال، وہ ایک جنگ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو صحابی نے ان کو مار دیا، شہید کر دیا یا قتل کر دیا، تو کسی نے آگے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی اس نے صرف ڈر کر کلمہ پڑھا۔ تو آپ نے کہا کیا تمہیں اس کے دل کی حالت کا پتا تھا؟ کیا تم دل کی حالت کو جان سکتے ہو؟ تو مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے دل کی حالت نہیں جان سکتے، اس لیے اپنے مولوی جب اس طرح کی باتیں کریں جو آپ کے بچوں کے غلط طرف لے کے جاتی ہیں، ان کو مس گائیڈ کرتی ہیں، ان مولویوں کو شٹ اپ کال دیں، اپنے ریاستی اداروں کو شٹ اپ کال دیں، جو آپ کو دین کے خلاف، کتاب کے خلاف اور آئین میں جو لکھا ہے اس کے خلاف چلتے ہوئے قانون بناتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو فیصلے کرتے ہیں، اور رشوت کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مومن کا کیا، وہ تو کہہ دیا کہ مسلمان کیا ہے، مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانا، اور پھر جہاد کرنا۔ جہاد یعنی فی سبیل اللہ جب کرنا، اس میں کیا ہے کہ ایمان کا لیول اس درجے تک ہو جانا کہ جہاں پہ کوئی شک ہی نہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہر عمل کے اوپر، اور جس کی واضح مثال حضرت امام حسین جو یزید کے لشکر کے آگے ڈٹ گئے، جو اس کی آج کی مثال اگر ڈھونڈنا چاہیں، عمران خان جیل میں بیٹھا جو قرآن کی صورتیں پڑھتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، آپ تک پہنچاتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے، یہ ہے ایمان۔ اور باقی مسلمان وہ تو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، اور یہ بلکہ ان میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام کی بیسک، جو سوسائٹی کے جو بنیادی چیزیں ہیں، جو کہ اساس ہیں سوسائٹی کی، اس کے خلاف جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ہیں جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا رہے ہیں۔ تو ان سے بچنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل طور پر ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے، اور ہر شخص جب رشوت دینی بند کر دے گا، جب وہ غیبت کرنی بند کر دے گا، جب وہ سپائنگ کرنی بند کر دے گا، جب ایک اس کی انٹیگریٹی ہوگی، جب وہ بھوکا رہنا پسند کر لے گا، جب وہ دیکھے گا کہیں پہ جسٹس نہیں ہو رہا تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، جب وہ دیکھے گا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق اس کے خلاف لڑے گا، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک اسلامی سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی جو ہے ضرور قائم ہوگی۔ اور اگر کوشش بھی ہم کرتے رہیں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور قیامت والے دن ہم سر اٹھا کر اپنے نبی کا سامنا کر سکیں گے کہ اے نبی، اے میرے اللہ، ہم نے تیرے دین کے لیے سر کو جھکایا نہیں، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ زندگی موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، نہ اس کی مرضی کے بغیر موت آ سکتی ہے، نہ کوئی آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ تھوڑا سا ویلاگ لمبا ہو گیا، لیکن اس ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ میرے بچوں کو، جو آپ کے بچے ہیں وہ میرے بھی بچے ہیں، میں استاد ہوں، میں اس قوم کا استاد باپ ہوتا ہے، تو آپ کے بچوں تک یہ میرا اگر پہنچ جائے پیغام، میری نسلوں تک پہنچ جائے، تو میں بھی یہ کہنے کے قابل ہوں گا، اللہ میں بہت نیک، بہت پارسا مسلمان نہیں تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ تیرے دین میں جو چیزیں مجھے سمجھ آتی تھی، جو میں قرآن کو پڑھتا تھا ترجمے کے ساتھ، انگلش ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، تو میری کوشش ہوتی تھی، اور بہت سارے علماء کو سن کر اور تم سے دعا کرتا تھا کہ مجھے جو ہے سیدھے راستے پر رکھ۔ یہ دعائیں آپ کریں، اپنے بچوں کو اس پر لگائیں،
اور جو حرام کی کمائی کے ذریعے عیاشی کرنے سے بہتر ہے کہ حلال کھانا خفاقوں کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ اور ایک ہجوم اگر غلط لائن پہ جا رہا ہے، ایک سیدھی راہ کی طرف بے شک ایک اکیلا شخص یا کوئی بھی نہیں جا رہا، آپ کا چلنا اس پہ بہتر ہے۔ اور جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ اور آپ نے Thank you for watching our video. If you think that our videos are beneficial for the people, for your kids, for the students, for your friends, for Muslims and even non-Muslims, so then like, share, comment